بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دبئی کی، عمان کی اور سعودی عرب کی جو ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں جو نئی اپڈیٹس ویزوں کی آئی ہیں، ورک پرمٹ کی اور جابس وغیرہ کی، اور اس کے علاوہ جو پابندیاں اٹھائی گئی ہیں، جو پابندیاں لگا دی ہیں، تمام خبریں جو ہیں پچھلے 24 گھنٹے کی بھی آپ کو سنائیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اور آپ اگر دبئی سے یا یو اے کے پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں، یہاں سے جانا چاہتے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ عید کی وجہ سے اور کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے 80% فلائٹوں کو کم کر دیا گیا ہے۔ تو عید آ رہی ہے، اس میں بھی اندازے کے مطابق جو لوگ ایجنٹ وغیرہ بتا رہے ہیں کہ 50% کرائے بھی پی آئی اے کے یا مختلف ایئر لائنز کے بڑھ سکتے ہیں۔ تو جو بھی آپ نے ٹکٹ بک کروانی ہے تو پہلے سے ہی کروا لیں، جتنا نزدیک ہوتے جائیں گے اتنی تمام ایئر لائن کی ٹکٹیں مہنگی بھی ہو سکتی ہے، ایک اندازے کے مطابق نہیں بھی ہو سکتی لیکن زیادہ تر ہو جاتی ہیں کیونکہ رش زیادہ ہوتا ہے، لینے والے زیادہ ہوتے ہیں، اور کیونکہ 80% ایسی فلائٹیں کم کر دی گئی ہیں پاکستان کی جانب سے بھی۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دبئی میں جو ہے وہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنے موبائل میں کوئی جیسے آن لائن چیزیں سیل کرتے ہیں، کپڑے سیل کرتے ہیں، ٹی شرٹس یا مختلف کوئی ایسی چیزیں جو آن لائن موبائل کے اندر یا کمپیوٹر کے تھرو سیل کرتے ہیں، جو دبئی حکومت سے رجسٹر کوئی لوگ نہیں ہیں اور لوکل لوگ ایسے ہی ادھر جا کے آن لائن سیل کر رہے ہیں، انہوں نے کہا، دبئی حکومت نے کہا کہ ان کو فوری طور پہ 1 لاکھ درہم کا جرمانہ کیا جائے گا۔ وہ پاکستانی تقریباً 40 سے 42 لاکھ روپیہ بنتا ہے، اور انہوں نے کہا اگر خبردار کوئی بھی اگر آن لائن دبئی کے اندر جو ہے وہ سیل کرے گا اپنی چیزیں تو اس کو 1 لاکھ درہم تک جرمانہ کیا جائے گا۔ وہ آپ کو بھی ویزوں کی بھی اپڈیٹس بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلے پچھلے 24 گھنٹوں میں 1850 تقریباً نئے کرونا کے کیس جو ہے وہ درج ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹوٹل تعداد 5,23,000 تک پہنچ گئی ہے۔ ریکور صحت یاب 1790 تک لوگ صحت یاب ہوئے ہیں پچھلے 24 گھنٹوں، 5,04,000 تک لوگ اب تک صحت یاب ہوئے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 2 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ ٹوٹل تعداد ابھی تک جو ڈیتھ کی ہو چکی ہے وہ 1,590 تقریباً پہنچ چکی ہے، جو کرونا کی شکار اب تک ہو کے ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو اس وقت ایکٹیو کیس جو بتائے جا رہے ہیں 17 یا 30,000 پورے یو اے ای میں جو ہے وہ اس طرح تعداد آ رہی۔ بہرحال اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ دبئی میں ایک کار کا نمبر سیل ہوا ہے، دبئی میں ایک کار اور اس کا نمبر سیل ہوا ہے، وہ 3,80,00,000 درہم کا، دنیا یعنی کہ دبئی کی ہسٹری میں سب سے مہنگا آج نمبر سیل ہوا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پی آئی اے کی جانب سے یعنی کہ اگر کوئی پاکستان آتا ہے تو یہ رولز بھی ان کو فالو کرنے پڑیں گے۔ جن کی 12 سال سے عمر کم ہے ان کا کرونا کا ٹیسٹ نہیں ہوگا، جس کی 65 سال سے عمر زیادہ ہے وہ بھی اس چیز سے یعنی کہ ان کو نہیں کروانا پڑے گا، اور جن کی ان کے درمیان میں ایج ہے ان کو کرونا کا ٹیسٹ کروایا جائے گا۔ اگر ان کا کرونا پازیٹیو آیا تو ان کو گھر میں ہی قرنطینہ کیا جائے گا۔ اور دبئی میں اگر کوئی ایک نے سوال کیا دبئی حکومت سے کہ اگر ہم کوئی پرانی گاڑی خریدتے ہیں اور اس میں بعد میں ہم دیکھتے ہیں اس میں کوئی نقص نکل آیا، اس میں کوئی فالٹ نکل آیا، تو کیا جس سے ہم نے گاڑی خریدی ہے اس کو کہ گورنمنٹ جرمانہ کرے گی، یا اس کا جو چیزیں پوری نہیں ہیں وہ بندہ جس سے پرچیز کی ہے اس سے وہ ہمیں ٹھیک کر کے دے گا۔ تو گورنمنٹ، دبئی کی گورنمنٹ نے، یو اے کی گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ گاڑی پرچیز کر لیتے ہیں اس میں کسی قسم کا بھی کوئی نقص نکل آتا ہے تو وہ پہلے مالک کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ اسی کی ہے جس نے پرچیز کر لی ہے۔ تو اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھروں میں، لوگوں کے دبئی کے اندر گھروں میں جا کے ٹیوشن پڑھائے گا، اور اگر اس کی جاب ٹیوشن والی نہیں ہے، ورک ویزا اس کا اسٹڈی کا نہیں ہے، تو اس کا جو ہے وہ اس کو پکڑ لیا جائے گا، اس کو بھی بھاری جرمانہ کیا جائے گا، اس کے گھر والوں کو بھی۔ تو بہرحال سوچ سمجھ کے یہ معاملات کریں۔ اس کے علاوہ دبئی میں اور پاکستان سے اگر کوئی بھی دبئی پہنچتا ہے، پہلے اگر کسی نے ویکسین لگائی ہوئی تھی تو 10 دن کے لیے قرنطینہ اس کو کیا جاتا تھا۔ اب جنہوں نے ویکسین لگا لی ہے پاکستان، انڈیا والے، اور دبئی پہنچ گئے ہیں تو ان کو 5 دن کے لیے قرنطینہ کیا جائے گا۔ اور جو گرین لسٹ سے آ رہے ہیں ان کو یہ اس میں یعنی کہ ان کو
کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ بغیر قرنطینہ کے گھر جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ افغانستان کا پاکستان کے اوپر، جیسے پاکستان انڈیا پہ پابندی لگی ہے بنگلہ دیش پہ سعودی عرب کی جانب سے، تو لوگ افغانستان پہ پابندی نہیں ہے، افغانستان کا ویزا لے کے اور وہ پھر سعودی عرب کے لیے ٹریول کرتے تھے، پاکستان سے افغانستان جاتے تھے، افغانستان سے جدہ وغیرہ جاتے تھے۔ اب ایک دن میں پہلے ویزا مل جاتا تھا، صبح آپ جمع کراتے تھے، شام کو ویزا مل جاتا۔ اب رش زیادہ ہو گیا، ایک ایک دن میں 4 5 6 ہزار ویزے جو ہے لوگ اپلائی کر رہے ہیں افغانستان کے، تو ویزا تو ان کا تقریباً فری ہے، تو اب وہ 12 15 دن میں ویزا لگا کے دے رہے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اگر رش جب کم تھا اور کم لوگ اپلائی کر رہے تھے تو صبح پہلے جمع کرواتے تھے، شام تک جو ہے وہ مل جاتا تھا افغانستان کا ویزا۔ تو اس کے علاوہ آپ کو بتائیں، عمان نے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں پابندی لگا دی ہے ویزوں پہ، ورک ویزا، وزٹ ویزا، ٹورسٹ ویزا، ہر طرح کی فلائٹوں پہ بھی پابندی لگائی ہوئی ہے۔ بہت سے لوگ باقی ملکوں سے ٹرائیاں کر رہے ہیں، اور لیکن عمان نے کہا جن کے ویزے پہلے سے اور پابندی سے پہلے انہوں نے لگوا لیے تو ان کو اجازت ہے، لیکن قرنطینہ ایک 14 دن کا ان کو کرنا پڑے گا۔ کہاں پہ کرنا پڑے گا وہ آپ ایئر لائن والوں سے پتہ کر کے صحیح طریقے سے، کیونکہ بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں بعد میں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ نے ٹورسٹ ویزا، وزٹ ویزا دبئی کا لینا ہے، انڈیا پہ تو پابندی لگ گئی ہے، پہلے 5 مئی تک تھی، پھر 14 مئی تک تھی، اب 31 مئی تک جو ہے انڈیا پہ پابندی ہے۔ 31 مئی تک کوئی بھی شخص انڈیا سے دبئی نہیں جا سکتا، یو اے ای نہیں جا سکتا، کرونا کی وجہ سے پابندی لگی ہے۔ اور جو پہلے پابندی نہیں لگی ہوئی تھی، پاکستان پہ پابندی تھی، پاکستان پہ ویزے معطل کیے تھے، ٹورسٹ ویزے، پاکستانیوں نے ان 6 7 ماہ میں 4 5 ہزار ویزے تقریباً لیے تھے، اور انڈیا والوں نے پابندی نہیں تھی، 14 لاکھ لوگوں نے ویزے لیے اور دبئی گئے، اس میں سے لاکھوں لوگوں نے جابیں بھی حاصل کی۔ اگر پاکستان کے بھی اوپن ہوتے، معطل نہ ہوتا ویزا جو 13 ملکوں پہ لگایا ہوا تھا، تو پاکستان کو بھی ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جابیں ملنی تھی۔ اور اگر آپ ٹورسٹ ویزا، وزٹ ویزا دبئی کا لینا چاہتے ہیں تو آپ فیملی کے ساتھ اپلائی کریں گے تو لگ جائے گا، اگر اکیلے اپلائی کریں گے تو ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے آپ کا۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، اگر آپ نے ورک ویزا لینا ہے کسی کمپنی سے تو پہلے کنفرم کر لیں یہ کمپنی ورک ویزا دے رہی ہے، کہیں آپ کے ساتھ فراڈ تو نہیں کر رہی، ان کے پاس اوریجنل ویزا ہے، کیونکہ ویزے آج کل کرونا کی وجہ سے آ نہیں رہے، مل نہیں رہے، تو پہلے کنفرم کر لیں، یہ نہ ہو کہ آپ کے پیسے لے کے وہ فراڈ کر لیں اور پھر آپ دیکھتے رہ جائیں کہ یار یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو یہ سب کچھ بتانے کا مقصد اس لیے ہوتا ہے کہ آپ بڑے نقصان سے آپ بچ سکیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اور آپ سے ہماری گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہر طرح کی بیماری سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔